الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا میں نے پہلے آپ سے تذکرہ کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہ ان کی دوسری زوجہ جو باندی تھی ان کی سیدہ ہاجرہ، ان سے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ولادت کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، بڑے تفصیلی واقعات ہیں، میں اس تفصیل کے اندر نہیں پڑھوں گا، صرف اس طرف آؤں گا کہ ان کو حکم دیا گیا اور اس کے مطابق اس حکم کے پیچھے ان کی پہلی بیوی کی خواہش بھی شامل تھی، سیدہ سارہ کی۔ شی وانٹڈ کہ ہاجرہ اور میں اکٹھے ان کے ساتھ نہ رہیں۔ یہ اکثر چیزوں میں ہمیں لکھنے پڑھنے میں نظر آتا ہے اور کچھ معاملات سے اس کا پتہ لگتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بہت پرانے واقعات ہیں۔ بہرحال اس چیز میں کنفرمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اندر شامل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے لے کر اپنے بیوی بچوں دونوں کو، ایک بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے اس ٹائم، ان کو ساتھ لیا اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو ساتھ لیا، اور جس مقام پہ رب نے چھوڑنے کا حکم دیا تھا، جو کہ آج جہاں پہ خانہ کعبہ کھڑا ہے، اس کے پاس آ کے ان کو چھوڑا، جس میں اس زمانے میں اس عرب کے صحرا میں ایک درخت تھا جس کے سائے پہ جا کے انہوں نے ان کو آ کے چھوڑا تھا۔ جب انہوں نے ان کو آ کے یہاں پہ چھوڑا تو انہوں نے ان کو یہاں پہ چھوڑنے کی وجہ نہیں بتائی۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا طویل سفر، وہاں سے اونٹ پہ آئے ہوں گے، سواری پہ آئے ہوں گے، کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ اونٹ 20 سے 25 کلومیٹر پر ڈے ٹریول کرتا ہے ٹوٹل۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو عربیہ کا اتنا لمبا چوڑا ٹریولنگ ہے، ادھر عراق سے ہو کے یا فلسطین سے ہو کے، چاہے اس ٹائم وہ عراق میں تھے چاہے فلسطین میں تھے، اگر فلسطین سے ہوئے ہیں جس کا زیادہ احتمال ہے، تو فلسطین سے یہاں آتے ہوئے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ 2 ہفتے لگا دیا کرتے تھے، 2 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم گزر جایا کرتا تھا، بعض کا 3 ہفتے لگ جایا کرتے تھے۔ تو اس پورے راستے میں کتنی دفعہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کتنی دفعہ انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا ہوگا، بیکاز آخری مرحلے پہ جو ان کی کنکلوڈنگ جو بات چیت ہوئی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ پورے راستے میں سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ ویئر آر وی گوئنگ اینڈ وائی آر وی لیونگ یو ہیئر۔ صبر کا لیول کا دیکھ لیں، اطاعت فرمانبرداری کا، تسلیم کا لیول ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس تسلیم اور اطاعت فرمانبرداری کے ساتھ انتہائی صبر کا لیول سیدہ ہاجرہ کا۔ سیدہ ہاجرہ کا تذکرہ میں تفصیل سے کرنے کی کوشش کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کیریکٹر بہت ہائی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پشت کی ماں ہیں جہاں سے ان کی پشت سٹارٹ ہوئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آئے، اور وہ ان کی والدہ تھیں، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے اور تورات اور قرآن کی آیات کے ذریعے ان کے کریکٹر کو جو زندہ رکھا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی وجہ ان کی ہائینس آف دیٹ کریکٹر، جو اس خاتون کا شخصیت کا لیول تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو چھپانا نہیں چاہتا۔ ان کے اعمال کو اگر اللہ تعالیٰ نے تا قیامت حج کے مناسک کے طور پر زندہ رکھ دیا ہے، بندوبست کر دیا ہے، تو خاتون کوئی معمولی نہیں ہے۔ خاتون کی ایک ایک حرکت بھی کہیں اگر آپ کو نظر آتی ہے، اس کو غور سے پڑھیں، آپ کو بہت بڑی لیسن اس کے اندر سمجھ آئے گی۔ انہوں نے وہاں سے سفر آغاز کیا، اور جب مکہ میں آ کے انہوں نے وہاں پہ ان کو ڈراپ کیا اور واپس مڑنے لگے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا، اس ٹائم انہوں نے کو کھانے کے لیے چند کھانے کی چیزیں، شاید کو کھجور تھی، کیا تھا، بیکاز یہ فلسطین کا راستہ یہ وادی قرا مدینہ کے بالکل پاس ہے جہاں سے ہو کے گزر کے آتے، تو فلسطین سے آنے جانے والے لوگ کو مدینہ کا خیر خبر وادی قرا میں آ کے مل جایا کرتے تھی، مدینہ والوں کو فلسطینیوں کی خبر اور مکہ والوں کو فلسطین اور مدینہ کی خبر وادی قرا کے کامن پوائنٹ کی وجہ سے ملا کرتی تھی۔ اور آگے آپ کو جب تذکرہ میں تفصیل سے کروں گا غزوات کا، تو وہاں پہ آپ کو وادی قرا کا تذکرہ زیادہ نظر آئے گا۔ ادھر مدینہ ہے، نیچے مکہ ہے، اوپر فلسطین ہے، تو یہاں سے ایسے ایک ٹرائنگل آ کے آتی ہے، یہیں سے بدر درمیان میں آتا ہے، تو ایک کامن روٹ سے ان کے رستے کی جگہ تھی۔ وادی قرا سے موسیٰ علیہ السلام کا، باقی انبیاء کا گزرنا، اس کا بھی تذکرہ بڑا تفصیلی بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے۔ وہ سارے لوگ حج کے لیے انہی مقامات سے ہو کر آیا کرتے تھے۔ وہیں سے گزر کے آنے کے بعد آخر میں جا کے ان کو ڈراپ کیا، کچھ پانی شاول کے اندر، جس کو مشکیزہ کہا جاتا ہے، چھاگل کہا جاتا ہے، وہ ان کے پاس تھی، جس میں تھوڑا سا پانی 1-2 دن کا تھا، اور کچھ کھانے کا 1-2-3 دن کا ٹوٹل بندوبست تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بیوی کو اور چہیتے بچے کو جو اتنی منتوں اور اتنی محنتوں اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور ایک ہی بیٹا تھا، اور ان کی ولادت کے وقت
کچھ روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 96 یا 97 سال، 96 اور 97 years. Such an old age and the first son. And he is that son. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی سوال نہیں کیا، چل پڑی بس. والدہ نے جب مڑے ادھر سے تو والدہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ He did not reply. کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا کہ آپ کیوں ہمیں اس بیابان میں دونوں کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر جواب نہیں دیا. خاتون نبی کی بیوی تھی اور بہت زیرک خاتون تھی. خاتون نے فوراً اپنا سوال تبدیل کر دیا اور شارٹ کر دیا، شارٹ کوشچن. ان کے جواب نہیں دے گا، ہاں نہ میں صرف جواب دے گا. انہوں نے سوال کیا ابراہیم کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کہ یس، اللہ نے حکم دیا. This was the wisdom and the patience of that lady. سوال کو سکویز کیا اور جواب نکال لیا. اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے حکم دیا، اگلا سوال کوئی نہیں کیا، صرف ایک جملہ بولا جس کا مطلب کیا ہے، اگر رب نے حکم دیا تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ناٹ ایٹ آل، پاسبل ہی نہیں ہے. ایک بیابان میں کھڑے ہو کے صبر کرنے کا درجہ اور ہوتا ہے. ہم گھر میں اندر بیٹھ کے ایئر کنڈیشن آن کر کے صوفے کے اوپر بیٹھ کے بیڈ پہ لیٹ کے جو صبر کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ان اللہ مع الصابرین. اس شکر کا، صبر کا، اور اس صبر کا جو بیابان میں جہاں پہ آس پاس زندگی کا اثر نظر نہیں آ رہا، جہاں جانوروں کا خوف سر پہ سوار ہے، جہاں بھوک سے مرنے اور پیاس سے مرنے کا خوف بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، وہاں کا صبر اور یہاں کا صبر ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں. اس خاتون نے وہاں کا صبر کیا، اور خاتون کو رب نے صبر کے اوپر کیا اجر دیا ہے. صبر کے جہاں پہ آپ کو معاملات نظر آئیں گے، آپ کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو پے بیک پیکج ہے وہ آپ کو معمولی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر اپنا اصول بیان فرما دیا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے ان کاؤنٹڈ، بغیر گنے تولے، بغیر گنتی کے، بغیر حساب کتاب کے اجر تیار رکھا ہے. ملے گا، پورا ہو کے ملے گا ان کو. وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو اس کے صبر کا جواب کیا دیا. قیامت تک سیدہ ہاجرہ کے اس اگلے 2 3 4 دنوں کے جو ان کے کام تھے، اور پھر چند سالوں کے بعد بیٹے کو جب والد نے ذبح کرنا تھا رب کے حکم پر، ذبح نہیں کیا، رب نے بغیر ذبح کی قربانی قبول کی. اس وقت جو اس خاتون کی پتھر اٹھا کے شیطان کو مارا، وہ بھی حج کے مناسک کے اندر شامل ہے. وہ 2 3 دن میں جو 1 آدھ گھڑی کی کا عمل تھا، اور وہ جو دوسرا عمل تھا جو شاید 1 منٹ کا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو آباد رکھا اور اتنا پسند فرمایا کہ ابھی سارے کے ساری مخلوق، ابھی شیطان نہیں ہوگا تب بھی پتھر مارا جائے گا. کبھی تمہارے آس پاس زمزم کے لائن لگی ہوگی تب بھی تم بھاگو گے سارے کے سارے. اس لیے نہیں کہ تمہیں ابھی زمزم کا پانی چاہیے، بلکہ اس لیے کہ میری ایک چہیتی باندی نے، میری مخلوق میں سے ایک تخلیق ہاجرہ نے یہاں پہ دوڑ لگائی تھی، مجھے اس کی دوڑ بڑی پسند تھی. اس نے صبر کیا، مجھے اس کا صبر پسند تھا، اس لیے اس کا دوڑنا بھی مجھے پسند ہے، اس کا رکنا مجھے پسند ہے. جہاں وہ سپیڈ سے چلی، اس کا سپیڈ سے چلنا مجھے پسند ہے، وہاں سپیڈ سے چلو گے. اور جہاں پہ اس نے کنکر اٹھا کے شیطان کو مار کے بھاگ جا، قریب کھڑے نہ ہوئیں، اس مقام پہ آج نہ شیطان موجود ہے، نہ سیدہ ہاجرہ موجود ہے، نہ وہاں پہ کنکر موجود ہے. کنکر آپ مزدلفہ سے اٹھا کے لے کے آتے، لیکن شیطان کو مارتے ضرور ہیں، اس پتھر کو، اس نشان کو مارتے، کیونکہ رب نے کہہ دیا کہ بھی ایسے کرتے رہو، اس کو ریپیٹ کرتے رہو. ڈونٹ تھنک کہ شیطان موجود ہے کہ نہیں. یہ تھا سیدہ ہاجرہ کا مقام، صبر کا مقام. سیدہ ہاجرہ کی زندگی استعارہ صبر کا، شکر کا، جو کہ ہماری طبیعتوں میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے. خواتین میں صبر زیادہ ہوتا ہے، شکر کے نارملی مسائل پیدا ہوتے ہیں. شکر کے بارے میں الگ سے بات کروں گا، پہلے میں صبر کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو اس قسم کا فرمانے کے روز قیامت ایک فرشتہ اٹھے گا اور رب کی طرف سے وہ اعلان کرے گا کہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر رب کا قرض موجود ہے. وہ مخلوق میں سے وہ لوگ جن کو رب نے پے بیک کرنا ہے، قرضہ واپس کرنا ہے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے. فرشتے آئیں گے، وہ ان کو اٹھا اٹھا کے جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے کہ جب ساری مخلوق جنت میں داخلے کا ان کو اجازت ہوگی تو یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کتاب کے.
وہ ہر حشر کے میدان میں اپنے حساب کتاب کا انتظار نہیں کریں گے. لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ یہ کون سی خوش قسمت مخلوق ہے جن کا رب پہ قرض واپس موجود ہے، رب پہ قرض ہے ان کا. حالانکہ قرض حسنہ تو ہم بھی دیا کرتے تھے، ہم نے بھی یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وہ ایک دوسرے سے جب چیمی گوئیاں سوالات پوچھیں گی کہ یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اجازت سے حکم سے ایک فرشتہ آ کے حشر کے میدان میں اعلان کر دے گا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. وہ کیا بتایا جائے گا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو دنیا میں دسترس رکھنے کے باوجود دوسرے کی غلطی پر اس کو معاف کر دیا کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے. صبر، دوسرے کی زیادتی پر اس سے بدلہ لیے بغیر اس کو معاف کر دینا، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا نہ کرنا چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے. پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، گالی کا جواب گالی سے، تھپڑ کا جواب 2 تھپڑوں سے. ایسا نہیں، اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا. اس کے لیے اس نے چونکہ رب کے لیے معاف کیے تو رب تو پے بیک کرے گا. اور رب ہماری طرح نعوذ باللہ کنگلا یا غریب نہیں ہے. رب تو کائنات کا خالق مالک غنی ہے. اس کا پے بیک کا سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کا لیول ہی اور ہے. بالکل آپ ایک دیں گے تو ایک واپس نہیں کرے گا. اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے جلال کے خلاف ہے کہ آپ ایک پیش کریں اور وہ ایک دے. وہ تو اتنا اپنے جلال کا خیال رکھتا ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں وہ ایک نہیں لکھواتا، وہ 10 لکھواتا ہے. آپ کو میں نے حدیث بیان کی تھی کہ وہ دائیں والے فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ ایک کے بدلے ایک لکھے. اس کو نیت پہ ایک لکھنے کا حکم ہے. اس کو ایک نیکی کی نیت پہ وہ ایک لکھتا ہے، اور نیکی کرنے پہ کم از کم 10 لکھ دیتا ہے. اور 10 to 700 بعض اوقات اس سے بھی کراس کر جاتا ہے جتنا اس کو رب نے اجازت دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پے بیک کرنے میں اپنے جلال کا خیال کرتا ہے، ہماری اس حقیر سی اوقات کا خیال نہیں کرتا. وہ جب پے بیک کرتا ہے، جب ہم سخاوت کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے سخی پن کا اظہار کر دیتا ہے. جو خدا کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا خوف اٹھا لیتا ہے، اس کو اس طرح پے بیک کرتا ہے. کوئی زیادہ فیاض ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو متعدد حدیث نہیں پتہ لگتا ہے. کسی نظر سے فیاضی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی فیاضی دکھائی کہ اس کے طوطے اڑ گئے. اس کے وہم و گمان میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے ریوارڈ دے گا. یہ دوسرے کو معاف کرنا رب کو اتنا زیادہ پسند ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی گزارش کی تھی، میں دوبارہ اس کو تلقین کرتا ہوں آپ کو، اپنے ریمائنڈنگ کے لیے، آپ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ ہم معاشرتی معاملات میں لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے. اس لیے ہماری عدالت کے آس پاس کے چوک ہمیشہ چوک ہوتے ہیں ٹریفک کی وجہ سے. لوگوں کی ریل پہ اتنی وہاں پہ لگی ہوتی ہے. مسجدوں کے آس پاس ٹریفک چوک نہیں ہوتی ہے. جس شہر میں جائیں، کچہری جہاں پہ عدالتیں ہوں گی وہاں پہ آپ کو ٹریفک جام نظر آئے گی. کیا ہے اس معاشرے کے اندر؟ کہ ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں، بددیانتیاں ہیں، معاف نہ کرنے کی روش ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں میں جا کے، گھر میں معاف نہ کر کے عدالت میں جا کے اس کو بتاتے کہ میں اپنی آدھا روپیہ اس سے واپس لوں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو. اس آدھا روپیہ لینے کے لیے میں آدھا لاکھ اور لگا دوں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں. اور بڑے تمطراق کے ساتھ لوگوں کے سامنے اعلان کرتے کہ ساری جائیداد جمع پونچی کھینچ کے بھی، سب کچھ بیچ کے بھی میں عدالتوں کے پھیرے لگاتا رہوں گا، چاہے میری باقی زندگی گزر جائے اس میں، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں تمہیں یہاں پہ عدالتوں کے پھیرے لگوا کے چھوڑوں گا اور ناک زمین پہ گڑوا کے چھوڑوں گا. اور لوگ کرتے ہیں ایسے، اس لیے کہ ہم آپس کے معاملات میں معاف نہیں کرتے، ہم پڑوسیوں کو معاف نہیں کرتے، رشتوں میں معاف نہیں کرتے، چھوٹوں بڑوں کو معاف نہیں کرتے. جب ہم لینے پہ آتے ہیں تو ہم پورا تلوا کے لیتے ہیں، ایک پائی کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آدھا دے اور آدھا چھوڑ دے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، ان کی سخاوت کا، عدل کا معیار کیا تھا کہ جب وہ دیتے تھے تو درجن 13 کا ہوتا تھا، لیتے تھے تو 11 کا ہوتا تھا. This was his style of doing things. This was his business methodology. کسی کے ساتھ کسی چیز پہ اگر تجارت کرتے تو 1 روپے کی چیز ہوتی تو اس کو آدھے روپے پہ راضی کرا لیتے کہ میں تم سے آدھے روپے پہ لوں گا. اور پھر جب اس سے لے لیتے آدھا روپیہ اس کو دیتے تو اس کے بعد وہ چیز بھی اس کو واپس کر دیتے تھے. متعدد معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کام کیا ہے. کسی کی مدد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ اس کی کسی چیز کی تعریف کی ہے. یہ تمہارا گھوڑا بڑا اچھا ہے، یہ تمہارا اونٹ بڑا اچھا ہے، یہ بکری بہت اچھی ہے، یہ تم نے چادر بڑی اچھی پہنی ہوئی. اس کی تعریف کرنی، پھر اس سے اس کا لین دین سٹارٹ کر لینا، اور لین دین بھاری پرائس پہ کر لینا جو اس کی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی. اونٹ کی قیمت اگر 10 درہم کے برابر ہے تو اس کو 20 درہم اس کو آفر کر دینا، اس نے راضی ہو جانا، اس کو 20 درہم دے دینے، بعد میں اس کو اونٹ بھی واپس کر دینا کہ مجھے ابھی ضرورت نہیں، اس ٹائم ضرورت تھی بھی لے جاؤں. بعد میں سمجھ جاتا تھا کہ ان کو اونٹ کی اس ٹائم بھی ضرورت نہیں تھی. He just wanted to help me out. That's it.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو ٹرینڈ لوگ تھے ان کے معاملات یہ تھے کہ وہ صبر کا معاملہ رکھتے تھے اور وہ معافی کا معاملہ رکھتے تھے، وہ ہر چیز کا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ ہم بالکل ریڈ لائن لگا کہ ہر چیز کو ناپ تول پہ ہم نے کٹہرے لگائے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آس پاس قیامت، میزان اور پلسرات کا معاملہ، خود ہی گھر میں پلسرات بھی بنایا ہوا اور قیامت کا معاملہ بنایا ہوا ہے، روز ہی میزان لگا ہوتا ہے اور دے دنادن لگی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں رشتہ داریوں کے ساتھ بھی اور باہر لوگوں کے ساتھ بھی اور کاروبار کے معاملات کے ساتھ بھی، پارٹنرز کے ساتھ بھی اور آفیسز میں اپنے سینئر جونیئر اپنے کولیگز کے ساتھ بھی۔ کیا وجہ تھی کہ مدینہ کی 30,000 پلس کی آبادی کے لیے ایک جج صرف مقرر تھا اور مہینے میں مشکل سے ایک مقدمہ آیا کرتا تھا؟ were they not human beings؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کے حقوق نہیں تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے پیٹ نہیں ہوتے تھے، ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، یا ان کو سردی نہیں لگا کرتی تھی، یا ان کی خواہشات نہیں تھیں؟ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ موجود تھیں، لیکن انہوں نے اپنے حقوق کو بعد میں کاؤنٹ کیا کرتے تھے، دوسرے کے فرض کو پہلے کاؤنٹ کیا کرتے تھے، اور وہ اس چیز پہ زیادہ خوش رہتے تھے کہ اگر میں کسی کو معاف کر دوں اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور ہمارا ریلیشن نارملائز ہو جائے تو دس از اے بیٹر وے آف ڈوئنگ تھنگس۔